Dear students, open the text at page 65. नज्म नंबर 3, ज़मीने करबो बला. डियर स्टूडेंट्स, ये मरसिया वहीद अख्तर ने लिखा है. मरसिया अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके मानी मुर्दे पर मातम करने और उसकी खूबियाँ बयान करने की हैं. यानी मरने वाले के लिए रोना, मातम करना और उसकी खूबियाँ बयान करना मरसिया कहलाता है. वो नज़्म जिसमें मुर्दे के औसाफ बयान किए गए हों मरसिया कहलाती है. वो नज़्म जिसमें शोहदाए करबला के मसाइब और शहादत का ज़िक्र हो उसे करबलाई मरसिया कहते हैं. मरसिये की सिन्फ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई. उर्दू में मरसिये की इब्तिदा दक्कन से हुई. उर्दू का सबसे अहम मरसिया गो दक्कनी शायर मुल्ला वजी है. उर्दू के अजीम मरसिया गो शायर मीर बबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं. मरसिये की दो किस्में हैं, करबलाई मरसिया और शख्सी मरसिया. उर्दू में आम तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके साथियों की करबला में शहादत के बयान पर कही गई नज़्म करबलाई मरसिया कहलाती है, जबकि दीगर किसी शख्स की मौत पर कही जाने वाली नज़्म को शख्सी मरसिया कहते हैं. अनीस और दबीर के मरसिये उर्दू शायरी में अहम मकाम रखते हैं. नज़्म नंबर 3, ज़मीने करब ओ बला. ज़मीने करब ओ बला वो ज़मीन जहाँ मुसीबत और परेशानियाँ हैं. मुसीबत और परेशानियों की जगह. पहली बात, तारीख़ी किताबों के मुताले के दौरान अक्सर लड़ाइयों और जंगों के हालात हमारे सामने आते हैं. उस वक्त हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ज़माने में जंग व जुदाल के हालात हर दौर में क्यों पैदा होते हैं. दरअसल नेकी व बदी और हक व बातिल की कशमकश हर ज़माने में जारी रहती है. डियर स्टूडेंट्स, जब से दुनिया वजूद में आई तभी से हक व बातिल के दरमियान कशमकश की इब्तिदा हो गई थी और ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा. इक़्तिदार और मुल्क गिरी की हवस हुक्मरानों को जुल्म व सितम पर उकसाती रहती है. उसे रोकने के लिए हर दौर में कुछ लोग हक का साथ देने ज़रूर आगे आते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जुल्म व सितम को रोकने के लिए हर ज़माने में हक परस्त, हक पसंद लोग दिलेर मुजाहिद उठते रहे हैं. वाक़या करबला भी इसी किस्म का एक सानिया है, जिसमें हक व इंसाफ की हिफाजत करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए. उर्दू शायरी में वाक़या करबला मरसिये का एक अहम मौजू रहा है. ज़ैल का मरसिया जदीद शायर वहीद अख्तर ने अपने मुनफरिद अंदाज में कलमबंद किया है. ये करबलाई मरसिये की एक मिसाल है. डियर स्टूडेंट्स, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हक व इंसाफ के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए. इस मरसिये में मज़कूर वाक़े से पहले हुआ ये कि कूफे के लोगों ने ख़त लिखकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीने से कूफा बुलाया. डियर स्टूडेंट्स, मदीना
सऊदी अरब का एक शहर है जहाँ मस्जिद नबवी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। कूफा इराक का एक शहर है। इस मरसिए में मज़कूर वाक़े से पहले हुआ ये कि कूफे के लोगों ने ख़त लिखकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने से कूफा बुलाया। उन्होंने वादा किया कि हम आपसे बैत कर लेंगे और यजीद से मुकाबला करेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वादे के भरोसे पर कूफे की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनके ख़ानदान के 72 अफराद थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जब ये काफिला इराक में दरियाए फरात की एक नहर के पास पहुंचा तो यहीं सबके क़याम के लिए खैमे लगा दिए गए। डियर स्टूडेंट्स, कूफे के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखकर कूफा बुलाया, इस वादे के साथ कि वो हक़ व इंसाफ के लिए बातिल से मुकाबला करने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ देंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख़ानदान के 72 अफराद के हमराह, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे, कूफे की तरफ रवाना हो गए। जब ये काफिला इराक में दरियाए फरात की एक नहर के पास पहुंचा तो सबके क़याम के लिए वहां खैमे लगा दिए गए। मरसिए के अज्जा। मरसिए के अज्जा, डियर स्टूडेंट्स, अज्जा जुज़ की जमा है अज्जा। जुज़ यानी हिस्सा, जुज़ की जमा है अज्जा। मरसिए के चंद अज्जा होते हैं जो ज़ैल के मुताबिक हैं। डियर स्टूडेंट्स, मरसिए के अज्जा को अपने जहन में फिट कर लीजिए। नंबर 1, चेहरा। चेहरा मरसिए की तमहीद है। इसमें उमूमन मनाजिर फितरत को बयान किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मरसिए की शुरुआत को, मरसिए की इब्तिदा को, मरसिए के आगाज़ को चेहरा कहते हैं। मरसिए की तमहीद को चेहरा कहते हैं। मरसिए की तमहीद में आम तौर से मरसिए के आगाज़ में उमूमन मनाजिर कुदरत को अव्वलियत दी जाती है। मनाजिर फितरत को मरसिए की तमहीद के तौर पर बयान किया जाता है। मरसिए के आगाज़ में कुदरती मंजर पेश किया जाता है। सरापा। इस जुज़ में करबला की किरदारों का सरापा बयान किया जाता है। मरसिए के इस जुज़ में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथियों का जिक्र किया जाता है जो आपके साथ वाक़या करबला में शामिल थे। रुखसत। इस हिस्से में करबला के किरदारों की मैदान जंग की तरफ रवानगी का जिक्र किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके ख़ानदान, आपके कुंबे के 72 अफराद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी, उनकी मैदान जंग की तरफ रवानगी का जिक्र किया जाता है। उस काफ़िले की मैदान जंग की तरफ रवानगी का जिक्र किया जाता है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके कुंबे का काफ़िला था। आमद। इस हिस्से में अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान करबला में पहुंचने की रुदात बयान की जाती है। डियर स्टूडेंट्स,
مرثیے کے اس حصے میں اہل بیت کے میدان کربلا پر پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اہل بیت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رجز میدان جنگ میں اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور ان کی جرأت و کمالات کو فخری انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مرثیے کے اس حصے میں میدان کربلا میں اپنے آباء و اجداد نے جو بہادری، دلیری، جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا، اس کا فخری انداز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ رزم میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مرثیے کے اس جز میں میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شہادت یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شہادت یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مرثیے کے اس حصے میں اہل بیت کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے حق کے لیے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ بین شہیدوں کی نعشیں دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مرثیے کے اس حصے میں اعزا و اقربا شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ مرثیے کے اس جز میں شہید ہونے والے سے متعلق دکھ بیان کیا جاتا ہے۔ جان پہچان وحید اختر 12 اگست 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایم اے، ایم ایس سی اور ایم کام کے بعد یہ ڈگری حاصل کی جاتی ہے۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ وحید اختر اردو کے جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے صنف مرثیے کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے ہمکنار کیا۔ اس سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے۔ پتھروں کا مغنی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، مغنی یعنی گانے والا، گویا، میراثی۔ شب کا رزمیہ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، رزمیہ مینز جنگی داستان یا نظم۔ پتھروں کا مغنی، شب کا رزمیہ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ خواجہ میردرد تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہیں۔ 1996 عیسوی میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ پوچھا یہ زمیں کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا۔ افلاس سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا۔ آواز ایک آئی یہ زمیں کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ازل سے یعنی پہلے ہی سے، ابتدا سے، ہمیشہ سے۔ سبک یعنی ہلکا، نازک، تیز، چست۔
सुबुक्पा यानी हल्के कदमों से मुराद आसानी के साथ। करबो बला मुसीबत परेशानी। मेराज अजमत बुलंदी। पूछा ये जमी कैसी है, क्या नाम है इसका, लगता है कुछ ऐसा ये अजल से है शनासा। डियर स्टूडेंट्स, जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कुंबे के 72 अफराद के साथ इराक में दरियाए फरात की एक नहर के पास पहुंचे तो आपको ऐसा लगा कि आप उस मकाम से शनासा है। आपने अपने हमराहियों से उसके बारे में पूछा कि ये कौन सा इलाका है। पूछा ये ज़मी कैसी है, क्या नाम है इसका, लगता है कुछ ऐसा ये अजल से है शनासा। इफलास से तारों से गुजर आए सुबुक्पा, ये जर्रे हैं कैसे कि कदम उठ नहीं सकता। आवाज एक आई ये ज़मी करबो बला है, इंसान की मेराज यही खाके शफा है। इसे देखकर जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उस जमीन के बारे में पूछा कि ये कौन सा इलाका है, इसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये जमीन बहुत पहले से हमारी शनासा है। इस जमीन पर पहुंचने के लिए हमने तवील फासला तेज कदमी से तय कर लिया। यहाँ रुकने के बाद तो आगे कदम बढ़ते ही नहीं। जवाब मिला कि ये दुख और तकलीफ की सरजमीन है, लेकिन इसकी खाके शफा इंसान की मेराज है। ये सुनते ही शब्बीर का रुख हो गया ताबा, फरमाया कि लो मिल ही गई मंजिले जाना। बांधा था इसी खाक से खूने मेरे पैमा, हमराइयों से बोले यही खोल दो सामा। ये नहर ये सहरा ये तराई है हमारी, गर फजल खुदा हो तो खुदाई है हमारी। डियर स्टूडेंट्स, ताबा यानी रोशन चमकदार, मंजिले जाना यानी मंजिल मकसूद, तराई यानी दरिया की वादी। ये सुनते ही शब्बीर का रुख हो गया ताबा, फरमाया कि लो मिल ही गई मंजिले जाना। बांधा था इसी खाक से खूने मेरे पैमा, हमराइयों से बोले यही खोल दो सामा। ये नहर ये सहरा ये तराई है हमारी, गर फजल खुदा हो तो खुदाई है हमारी। डियर स्टूडेंट्स, जवाब सुनकर शब्बीर यानी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा मुनव्वर हो गया, चेहरा आपका चमकने लगा। उन्होंने कहा कि यही हमारी मंजिल है, यही हमारी मंजिल जाना है, यही हमारी मंजिल है, यही सामान खोलकर कयाम करना चाहिए। ये नहर ये सहरा और वादी हमारी है, ये नहर सहरा और ये वादी हमारी है। खुदा का फजल रहा तो अब ये सब हमारे कब्जे में होंगे। खाक को पहचान लिया दीदावरों ने, नेवड़ा दिए सर सजदे में आशिफ्ता सरों ने। समझा सदफ उस दश्त को रोशन गोहरों ने, असबाब सफर खोल दिया हम सफरों ने। दरिया ने कदम चूम लिए तिस्न लबी के, बर्पा हुए खैमे हरम पाक नबी के। डियर स्टूडेंट्स, दीदावरों ने यानी अक्लमंद लोगों ने, दानिश्वरों ने, आशिफ्ता सरों ने यानी मुसीबत के मारों ने
روشن گوروں نے یعنی روشن کردار والوں نے تسنا لبی یعنی پیاس حرم پاک نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنبے کی خواتین. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے، اس خاک کو عقل مند لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ زمین کربلا ہے، یہ مقام زمین کربلا ہے، یہ کربلا کا میدان ہے. جیسے ہی اس زمین کو انہوں نے پہچان لیا، نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے. جیسے اس زمین کو پہچان لیا، مصیبت کے ماروں نے اپنے سروں کو سجدے کے لیے جھکا دیا. یعنی جیسے ہی سب نے، پورے قافلے نے جیسے ہی اس زمین کو پہچان لیا، عقل مند لوگوں نے، دانشوروں نے جیسی اس زمین کو پہچان لیا کہ یہ زمین کربلا ہے، مصیبت کے ماروں نے اپنے سروں کو سجدے کے لیے جھکا دیا. یعنی سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدے میں گر گئے. سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوروں نے، با کردار لوگوں نے، روشن کردار کے مالکوں نے اس دشت کو صدف یعنی سیپ سمجھا تھا. جس طرح سیپ کے اندر، صدف کے اندر کیڑا بہت ہی پرسکون حالت میں آرام کرتا ہے، بس اس زمین کو وہ ایسے سمجھ بیٹھے تھے. اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے، اس کو سیپ کے مانند، اس دشت کو، اس جنگل کو، اس صحرا کو سیپ کے مانند سمجھ رہے تھے. اور جو بھی ان کے پاس مال و اسباب تھا وہ سب کا سب انہوں نے وہاں زمین پر رکھ دیا. دریا نے قدم چوم لیے تسنا لبی، کہ اپنے مال و اسباب اتارنے کے بعد، زمین پر رکھنے کے بعد، اپنی پیاس بجھانے کے لیے دریا نے قدم چوم لیے تسنا لبی کے. ہم سفروں نے اپنا ساز و سامان جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ وہیں زمین پر رکھ دیا. دریائے فرات اور دریائے فرات پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے پہنچے. دریا نے قدم چوم لیے تسنا لبی کے، دریائے فرات نے ان پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے قدم چوم لیے. یہ دریا کی خوش نصیبی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ اس کے پانی سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے. برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، اپنی پیاس بجھانے کے بعد میں انہوں نے خواتین کے لیے خیموں کا انتظام کیا. برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے کی خواتین کے خیمے لگوائے گئے، خواتین کے خیموں کا انتظام کیا گیا. دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بس زمین کربلا پر پہنچنے کے بعد میں بس اپنا ساز و سامان رکھا، یہ سوچ کر کہ یہ بہت پرسکون جگہ ہے، اطمینان والی جگہ ہے. ساز و سامان جو کچھ بھی تھا وہ رکھنے کے بعد میں دریائے فرات پر پیاس بجھانے کے لیے گئے تو ایسا محسوس ہوا کہ دریائے فرات بھی نبی کے کنبے کی پیاس بجھانے کے لیے خوش قسمتی سمجھ رہا ہے. لیکن بس پیاس بجھا کر واپس اپنے خیموں کے پاس میں آنے کے بعد میں بس آ کر ٹھہرے ہی تھے، رکے ہی تھے کہ دشمن کے لشکر نے گھیر لیا. سفر کی تھکان بھی دور نہیں ہوئی تھی کہ دشمنوں کے لشکر نے آ کر گھیر لیا. دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بس تھوڑی ہی دیر میں دشمن آنے لگے. بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا کے لوگ، جن لوگوں نے حضرت امام حسین سے وعدہ کیا تھا، خط لکھ کر حضرت امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، وہ اس بڑے لشکر کو دیکھ کر، یزید کے
طاقتور اور کثیر تعداد میں لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے اور بزدل کی طرح وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آنکھیں چرانے لگے، آنکھیں بچانے لگے اور بزدل کی طرح انہوں نے اپنا وعدہ خلافی کر لیا۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا دریا۔ یزید کی فوج، یزید کا لشکر دھیرے دھیرے اتنا بڑھ گیا، اتنی کثیر تعداد میں دشمن آ گئے کہ وہ صحرا چھوٹا نظر آنے لگا۔ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ وہ دریا جہاں پر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی پیاس بجھائی، وہ بھی اب اپنے وعدے سے پھر گیا۔ وہاں بھی یزید نے، بچوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دریا کس طریقے سے وعدے سے پھر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دریا وعدے سے پھر گیا۔ اس دریا پر جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے نے اپنی پیاس بجھائی تھی، اب وہ اس پر یزید نے اپنا سخت پہرا جما دیا اور تمام اپنے پہرے داروں کو سخت ہدایت دے دی کہ یہاں سے ہر کوئی چرند پرند درند ہر کوئی پانی پی سکتا ہے، صرف یہ قافلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں سے کسی بھی فرد کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہ دیا جائے۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی آمد پر دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی آمد پر لوگ بہت خوشیاں منا رہے تھے کہ حق کی جیت ہوگی، باطل کو شکست ہوگی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کو طاقتور دیکھ کر لوگ بدل گئے۔ لوگوں نے اپنا دل بدل لیا۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا دریا۔ کیا تشبیہ ہے بچوں اور کیا کہنے ہیں، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا دریا۔ کیا تشبیہ ہے، صحرا جو اتنا بڑا نظر آ رہا تھا دل حاسد کی طرح چھوٹا ہو گیا، یعنی وہاں پر اب اتنا بڑا لشکر جمع ہو گیا، دشمن اتنی تعداد میں جمع ہو گئے کہ وہ صحرا دشمنوں کی وجہ سے چھوٹا نظر آنے لگا۔ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ دریا بھی کم ظرف کی طرح وعدے سے پھر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنا دریا سمجھ کر وہاں ہم نے پیاس بجھائی، وہ دریا جو تھوڑی دیر پہلے اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا تھا کہ نبی کے کنبے کی پیاس بجھانا میری خوش نصیبی ہے، اب وہ بھی وعدے سے پھر گیا۔ پیارے بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دریا پر یزید نے سخت پہرا لگا دیا۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارواں، آپ کا قافلہ گلشن سے یعنی مکے سے نکالا گیا تھا، مکے سے یہاں پہنچا تھا۔ پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ اب یزید کی فوج نے، دشمنان اسلام کی فوج نے، دشمنوں نے آپ تمام لوگوں کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے کنبے کے لوگوں کو خیموں سے باہر نکالا اور ان کو تپتے ریگستان پر کھڑا کیا۔ گرم ریت کے اوپر شہیدوں کا سفینہ آ کر ٹھہرا، آ کر رکا۔ وہاں گرم تپتی ہوئی ریت پر انہیں کھڑا کیا گیا۔ جب قصب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگرے خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیدار یہ ایمان نے کیا صبر سے سودا،
ڈیئر اسٹوڈینٹس، کذب یعنی جھوٹ. بیعت اسلامی قانون کے مطابق کسی کو امیر ماننے کا عہدہ. اسلحہ جنگ کے ہتھیار. آمادہ پیکار جنگ کے لیے ہتھیار، جنگی ہتھیار. خوابیدہ ضمیر. Dear students, listen to me carefully and try to understand. خوابیدہ ضمیر جس کا ضمیر سویا ہوا ہو، مراد بے حس. بیداری ایمان کی تازگی. Dear students, جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار. جب یزید کی بیعت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. سوداگر خوں جس پہ سجنے لگے ہتھیار. جب یزید کی بیعت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تو خون کے سوداگروں نے ان کے جسم کے اوپر ہتھیار رکھ کر ڈرایا دھمکایا. میدان میں لگے اسلحہ جنگ کے انبار. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ باطل کی چال رہی ہمیشہ کہ اگر کوئی ویسا نہیں ڈرتا ہے، حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، تو ہر طرح سے اسے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. اب جب یزید کی بیعت سے حضرت امام حسین نے انکار کر دیا تو انہیں ہتھیار بتا کر ہتھیاروں سے لیس ہو کر انہیں ڈرایا دھمکایا گیا. میدان میں لگے اسلحہ جنگ کے انبار. میدان میں جنگی ہتھیاروں کے انبار لگا دیے گئے. یعنی اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے کنبے کے لوگوں کو خوف زدہ کرایا جا رہا ہے. ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہتھیاروں کے انبار لگا کر انہیں ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، خوف زدہ کرایا جائے، خوف و ہراس میں مبتلا کرا دیا جائے. شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار. دشمن شر باطل حق کے خلاف، حق کے مقابل جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا. خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا. خوابیدہ ضمیروں نے، غافل ضمیروں نے، مردہ ضمیروں نے، بزدلوں نے، سوئے ہوئے ضمیروں نے، یعنی یزید دشمنان اسلام نے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا. دشمنوں نے بے انتہا ظلم کیا، ظلم کا سودا کیا. بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا. بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا. ایمان والوں نے صبر کا سودا کیا اور بے ایمانوں نے ظلم کا سودا کیا. دشمنان اسلام نے ظلم کا سودا کیا، جبر کا سودا کیا، اور ایمان والوں نے صبر کا سودا کیا. اہل بیت نے صبر و تحمل سے کام لیا کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب بھی مرثیے کا نام سننے کو ملتا ہے، مرثیہ سننے کو ملتا ہے، لفظ مرثیہ سننے کو ملتا ہے، تو ہمیں وہ شعر یاد آتا ہے: شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. خلاصہ: جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایک جگہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین بہت پہلے سے ہماری شناسا ہے. اس زمین پر پہنچنے کے لیے ہم نے طویل فاصلہ تیز قدمی سے طے کر لیا. یہاں رکنے کے بعد تو قدم آگے بڑھتے ہی نہیں.
جواب ملا کہ یہ دکھ اور تکلیف کی سرزمین ہے، لیکن اس کی خاک انسان کے لیے معراج ہے۔ جواب سن کر شبیر یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمکنے لگا، منور ہو گیا آپ کا چہرہ۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری منزل مقصود ہے، یہی سامان کھول کر قیام کرنا چاہیے۔ یہ نہر، صحرا اور وادی ہماری ہے، خدا کا فضل رہا تو اب یہ سب ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیداور تھے، اگرچہ وہ پریشان تھے مگر انہوں نے اس زمین پر سجدے کے لیے سر ٹیک دیے اور یہیں قیام کرنے لگے۔ قافلے میں خاندان کی عورتوں کے لیے خیمے لگوائے گئے، لیکن اسی اثنا میں دشمنوں کے لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ جنگ کا اعلان ہوا اور سب لڑنے کے لیے ہتھیار سجانے اور صف لگانے لگے۔ شر اور خیر ایک دوسرے کے مقابل آئے، ایک طرف حکمراں کا جبر تھا، دوسری طرف ایمان والوں کا صبر تھا۔